رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے، اور مالک کائنات خالق کائنات کی طرف سے بہت سارے انعامات ہمیں ملنے والے ہیں، ہم اس کے منتظر ہیں۔ تو جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی طرف سے ہمیں کون کون سے انعامات ملنے والے ہیں۔ میں آج کے مختصر سے درس میں سامعین و ناظرین کی توجہ کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوگا، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا چاند طلوع ہوگا، تو لوگوں کو ملے گا کیا؟ حضرات غور کیجئے، 5 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ان کا اعلان ہو جاتا ہے۔ وہ بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے 5 انعام زمین کی طرف اللہ تعالیٰ ان کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے تو 5 قسم کے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 682 کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی چاند طلوع ہوا تو رمضان کی وہ پہلی رات کا آغاز ہو گیا۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوئی تو پہلا کام، کتنے کل کام ہوں گے؟ 5۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو، سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک کام ہو گیا اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور اس مہینے کے آغاز میں ہی ہو گیا۔ نمبر 2، یعنی دوسرا کام جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ غلقت ابواب النیران فلم یفتح منہا باب، کہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کسی ایک دروازے کو بھی کھولا نہیں جاتا۔ کمال کی بات ہے کہ ابھی مہینے کا چاند طلوع ہوا ہے، روزہ کسی نے نہیں رکھا، ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا، شیاطین اور جنات کو باندھ دیا گیا، مہینے کا آغاز ہوا، جہنم کو بند کر دیا گیا، کسی دروازے کو کھولا نہیں گیا۔ نمبر 3 نوٹ کریں، تیسرا کام جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مال کے کائنات کی طرف سے ایک یہ عمل بھی سامنے آتا ہے، یہ کام بھی سامنے آتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیسرا کام فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اس مہینے کے شروع میں، اس مہینے کے آغاز میں۔
جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ فلم یغلق منہا بابن، یاد رکھیں کہ جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ چوتھا کام جو اللہ کی طرف سے اس مہینے کے شروع میں ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ منظر کیا ہے آپ اس کو ذرا سامنے رکھیں۔ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے، جنات کو جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کو پسند کرنے والے آگے بڑھ، اور اے گناہوں کی دلدل میں زندگی گزارنے والے رک جا۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ نیکی کو پسند کرنے والے اور نیکی کر، گناہ میں زندگی گزارنے والے، گناہوں کو پسند کرنے والے اب گناہوں سے باز آ جا، رک جا۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ گناہ کرنے والوں سے اعلان کرنے والا مخاطب ہے کہ اب رک جاؤ، اب گناہ آگے نہ چلے بلکہ گناہوں کو روک کر نیکی کی طرف قدم بڑھا دو۔ یہ چاند طلوع ہوتے ہی اعلانات ہو جاتے۔ پانچواں کام جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی رات کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ کس رات؟ پہلی رات سے آغاز ہوا، چاند طلوع ہوا تو اللہ نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ دوسری رات آئی پھر جہنم سے آزاد، تیسری رات آئی پھر جہنم سے آزاد، چوتھی رات آئی تب جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فرمایا اس مہینے کی ہر رات ہی اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ ابھی تو آغاز ہو رہا ہے، جس کے آغاز میں شیاطین باندھ دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم بند کر دی گئی۔ اعلان کرنے والے نے اعلان بھی کر دیا نیکی میں آگے بڑھو، گناہ کرنے والوں اب رک جاؤ۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہونے لگے جہنم سے آزادیاں ہیں، جہنم سے آزادی ہے، اور ہر رات ہی جہنم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ میں نے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ دوسری حدیث پڑھی جس کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح جو فتنے آئیں گے نا، فتنے اتنے زیادہ جس طرح رات اندھیری ہوتی ہے، اس طرح اندھیر فتنے جب آ جائیں گے، ان فتنوں سے بچ جاؤ۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو تاکہ وہ کام آ جائیں گے۔ کوئی روشنی حاصل کر لو، اچانک اندھیرا چھا جائے نا، تو روشنی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز پاس نہ ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جس طرح رات کا اندھیرا ہے اسی طرح فتنوں کا اندھیرا ہوگا۔ لوگوں کچھ روشنی اپنے پاس حاصل کر لو، نیک اعمال کر کے۔ نیک اعمال کرتے جاؤ گے، روشنی آتی جائے گی، جب فتنے آ جائیں گے تو بندہ ان فتنوں سے بچ سکے گا، تو نیک اعمال کی وجہ سے ہی بچ سکے گا۔ ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال زیادہ کریں۔ تو ہمارے یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، اور جو حدیث پاک جامع ترمذی کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ پہلی رات ہی جب ہوتی ہے نا، اعلان ہوتا ہے کہ اے نیکی کو پسند کرنے والے آگے بڑھ، یعنی اور نیک اعمال کر، نیکیوں میں اضافہ کر دے، گناہوں کو بند کر دو۔ اب یہ حکم جو اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوا، زمین پر نبی علیہ السلام نے فرما دیا نیکیاں زیادہ کر لو فتنوں سے پہلے پہلے۔ اس مہینے کے آغاز میں اعلان ہو گیا، تو انشاءاللہ ہمارے دروس جو ماہ رمضان میں رہیں گے انہی دو باتوں پہ رہیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوا کریں گے۔ ایک عمل آپ کے سامنے پیش کیا کروں گا جس کا تعلق روزے کے ساتھ ہوگا، یعنی ایسا نیک عمل، ایسی نیکی جس کا تعلق روزے کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا، اور اگر ہماری زندگی کا وہ حصہ بن گیا، روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے، روزہ مطالبہ کرتا ہے اس عمل کا کہ یہ عمل تمہارے اندر اے لوگوں ہونا چاہیے، اگر وہ ہم نے قبول کر لی بات، روزے کے ساتھ اس گہرے تعلق والے عمل کو اپنا لیا، روزے کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، روزے کے مطالبے کو سینے سے لگا لیا،
تو یاد رکھنا پھر دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی اللہ کی توفیق سے ہماری ہے۔ میں ایک ایک عمل رب کی توفیق سے آپ کے سامنے روزانہ پیش کیا کروں گا ان احادیث کی روشنی میں کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، اور دوسری حدیث کے بادروا بالاعمال، نبی علیہ السلام نے جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، گناہ سے رک جاؤ، نیکی کی طرف آگے بڑھ جاؤ۔ تو انشاءاللہ اسی انداز میں ایک ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، ایک عمل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔